جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو آپ کو پتہ ہے کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہیکٹک یہ پورا یہ ویکنڈ بھی رہا ہے، پہلے ایک دو دن بھی رہے ہیں، بڑے پولیٹیکلی طور پر بڑا چارج ماحول، پینک، بھاگ دوڑ، پورا ملک ایک ہیجانی کیفیت میں تھا اور لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اس ملک پر کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح کی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں روز نہ روز کوئی نہ کوئی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، انگیج رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، لوگ بھی رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3-4 دن تھے یہ بڑے اہم دن تھے، بہت سارے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کو لگتا تھا عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو یا جو پرو جوڈیشری ایلیمنٹس ہیں، وکیل ہیں، کہ شاید نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس پہ جوڈیشری پہ بہت بڑا اٹیک کرنے والی، اور ہمیشہ نواز شریف صاحب پہ یہ الزامات لگتے رہے ماضی میں بھی کہ یہ آتے ہیں اور سپریم کورٹ پہ کوئی نہ کوئی فزیکل حملہ کرتے ہیں، کوئی ریفارمز لے آتے ہیں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہیں۔ تو ساتھ میں ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ہے وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب حالانکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب کہ وہ جو ہیں آلموسٹ راضی ہو گئے، تو پھر ایک وزیر نے گیم خراب کر دی، بلکہ 2-3 وزیروں کا کہا جا رہا ہے، لیکن بتاتے ہیں کہ جناب 1-2 وزیر ایسے بھی تھے جن کی وجہ سے ساری بنی بنی کھیل جو ہے حکومت کا وہ خراب ہوا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو مولانا صاحب اور حکومت کے درمیان تھیں، لیکن ایک وزیر اسپیشلی نے ٹی وی یا کہیں پر جا کر انہوں نے کوئی باتیں جو ہے نا اوپن کر دی۔ کون سے وزیر تھے، کیا باتیں کیں، کیا انہوں نے کسی ٹیلی فون کال کے بارے میں بتایا، یا جن لوگوں نے اپنے ذمے لیا تھا جناب کہ مولانا صاحب کو ہم مینیج کر لیں گے، سر جی کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر لیں گے سر جی، ساڑھے تے چھڑ دو، یہ ہے نا ہمارا پتہ ہے ایک مطلب ماچو سٹائل تو ہے ہمارا ایک، تو کر لیں گے سر جی، کوئی نہیں، اپنے بندے نے چلیں جی، اپنا بندہ پھر آپ نے دیکھ لیا، اپنے بندے نے پھر بیٹھ کے جو آپ کو یہ گھمالیاں دی ہیں۔ اور اس وقت بھی جیسے میں نے کہا کہ آج بھی سارا دن انہی ایشوز پہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن حکومت نے کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس جو ہیں انہوں نے وہ کر دیے ہیں، انہوں نے اس کو ایڈجرن کہیں یا انہوں نے ان کو وقتی طور پر ختم کر دیے ہیں کہ جب تک ہمارا کنسنسس نہیں ہوتا، مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی، ہم اجلاس نہیں بلاتے۔ جو سب کی ہونی تھی، جو انسلٹس ہونی تھیں، اگرچہ پالیٹکس میں یہ ڈیفیٹس اس طرح ہوتی رہتی ہیں، اس کو وہ لوگ تو اپنی شکست نہیں سمجھتے، وہ ایک اور کوشش پہ بلیو رکھتے ہیں کہ سیاستدان ایک اور کوشش پہ بلیو رکھتے ہیں، آپ اور میں گیو اپ کر دیتے ہیں کہ یار بہت بستی ہو گئی، چھڈو جی کی کرنا ہونا، اسی نہیں کر دیا، اسی نہیں بول دیا، اسی کٹی کر دیا۔ سیاستدان اس طرح نہیں سوچتے، ان کے یہ مسئلے نہیں ہوتے، ایگو نا بستی یہ والی چیزیں، وہ کہتے ہیں مقصد جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، مینز کیا ہے ان کو چھوڑ دیں، اگر آپ کا مینز برے ہیں اچھے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں، اگر مقصد اچیو ہو گیا تو ایوری تھنگ وہ کہتے ہیں اینڈز ویل، سو یہ اپنے اینڈ پہ ان کی آنکھ ہوتی ہے، لہٰذا سیاستدان کہتے ہیں جی ہم پھر ٹرائی کریں گے، اور مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت ٹرائی دوبارہ کی بھی جا رہی ہے۔ آج جو بات کرنی ہے وہ بڑی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے حکومت سے، ایجنسیوں سے، اس بلاول بھٹو صاحب سے، زرداری صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، ان تمام لوگوں سے بہتر کارڈز کھیلے ہیں، بہتر سیاست کی ہے، اور مولانا صاحب جو ان کے بٹر اینیمی تھے اور دونوں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، وہ زیادہ قریب ہیں۔ سو خان صاحب کے پاس ایسا کیا مطلب ان کا طریقہ کار تھا کہ حکومت جو ہے جو بہت بڑی پارٹنر تھے ان کی، مطلب مولانا صاحب کے ساتھ بڑا پیار محبت تھا، ایک نیچرل ان کا الائنس تھا، اس کا پی ٹی ایم کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ لڑائی پھٹے اور ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کارڈ اچھے کھیل گئے ہیں؟ کیسے اچھے کھیلے ہیں؟ حکومت کہاں پر ناکام رہی ہے؟ تو میرا یہ خیال تھا ابھی بھی ہے، حکومتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، کسی کو بھی پولیٹیکل پارٹنرز کو دینے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، یا وہی والی بات جو گاڈ فادر کی بار بار میں رپیٹ کرتا رہتا ہوں، مارے پوزو کی کہ آئی ول میک ہم این آفر وچ ہی کانٹ ریفیوز، بڑی آفرز ہوتی ہیں ان کے پاس۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی ایسی آفر اب تک نہیں کی جا سکی کہ جس کو وہ نہ کر سکتے؟ کہیں نہ کہیں پہ تو پھٹا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو مولانا صاحب کی انا کوئی آڑے آ گئی ہے، یا مولانا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پراپر لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا میرے پاس وہ لوگ نہیں۔ اب کون سے لوگ تھے جو نہیں ہے بھائی؟ آنے والے تو زرداری صاحب گئے ہیں، بلاول صاحب گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، جو ان کے پاس گئے، لیکن مولانا صاحب ڈٹے بیٹھے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے اب اس کو انہیں فیل ہو رہا ہے کہ جناب کہ بازی ہمارے حق میں ہو رہی ہے، اور یہ بازی عمران خان صاحب کے حق میں کیسے ہوئی ہے؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک، جس پہ میں ذرا آپ سے آج ذرا تفصیل سے میں بات کروں گا کہ خان صاحب نے بڑے عرصے بعد اپنے پتے جو ہیں نا وہ بہتر کھیلے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ پتے کتنے عرصے تک خان صاحب کے جیب میں رہیں گے، اور مولانا صاحب جو ہیں انہیں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو خان صاحب کے ساتھ الحاق میں، الائنس میں مولانا صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ کیونکہ پالیٹکس از آل اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک۔
یہ کوئی سگے نہیں ہوتے، میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ رuthless لوگ ہوتے ہیں، برہم لوگ ہوتے ہیں. جو بندہ یہ کہے جی میں نے آپ لوگوں کا میں لیڈر بننا ہے، آپ لوگوں کا میں نے وزیر اعظم بننا ہے، آپ لوگوں کا میں نے سردار بننا ہے، تو سمجھ لیں وہ نارمل آدمی نہیں ہوتے. نارمل آدمی تو آپ اور میرے جیسے ہوتے ہیں، اپنی کماتے، اپنی کھاتے، اپنے بچے پالتے پولتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کے مطلب ہے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم رول کریں گے، ہم بادشاہ بنیں گے، ہم آپ لوگوں کا ٹیکسز پیسہ لے کر اس پر بیٹھ کے عیاشی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ نے زندگیاں کیسے گزارنی. کیونکہ ہم زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ہم زیادہ تیز چلاک چتر اور پتہ نہیں ایول جینیس ہیں، آپ نالائق ہیں، بیکار ہیں، آپ کو ہم بتائیں گے آپ نے زندگیاں کیسے بسر کرنی ہے. سو دے آر ویری ایکسٹراڈنری پیپل. ایول جینیس کہیں، ایکسٹراڈنری کہیں، ایب نارمل کہیں. ایب نارمل کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ابو جا کے سوچتے ہیں، مثلا آپ اور ہمارے جیسے لوگ نارمل ہیں، نارمل زندگی نارمل لوگوں طرح سوچتے ہیں. یہ لوگ اس طرح نہیں سوچتے، یہ بگ سوچتے ہیں. سو جو بگ سوچتا ہے، لمبا سوچتا ہے، بڑا سوچتا ہے، وہ نارمل مطلب ایک کیٹیگری سے اوپر چلا جاتا ہے. سو اب نارمل اس کیٹیگری میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی اس کو گالی نہ سمجھ لیجیے گا، بڑی جذباتی قوم ہے، سیکنڈ لگاتی ہے جناب نتائج تک پہنچنے میں. جو ایکسٹراڈنری لوگ ہوتے ہیں، چلو اس طرح مطلب چلو خوش ہو جائیں گے، آپ بھی ہو جائیں گے اپنے لیڈروں کی تعریف سن کے. یہ بڑے ایکسٹراڈنری لوگ ہیں جناب، برہم بھی ہیں، رuthless بھی ہیں، خود غرض بھی ہیں، یہ ان چیزوں میں بھی نہیں پڑتے. سو آخر خان صاحب کہاں پہ ون کر گئے اور کیا یہ وکٹری کو میٹیریلائز کر سکیں؟ آج عارف علوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اللہ کی شان ہے جناب، خیر اس پہ بھی آتے ہیں. تو بڑا میں تفصیل سے بات کروں گا خان صاحب نے کیسے حکومت کو اب تک بیٹ کیا ہے. ساتھ میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ابھی تک گیو اپ نہیں کیا. آئی ول کم ٹو دیٹ پوائنٹ. وہ جو بھی آپ سے بات انٹرو میں بات ہو رہی ہے اس کو تفصیل سے بات کرنے والی کہ خان صاحب کی جو وکٹری ہے جو وہ کیسے انہوں نے اس کو انشور کیا اور کیسے اس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں، اور کر سکیں گے یا نہیں یہ کر سکیں گے، دیٹس اندر اسٹوری جو بات کریں گے. دوسری یہ کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک اور انہوں نے ایک سمارٹ ٹرک کھیلا ہے اور اس میں سے انہوں نے حکومت کو نکال دیا ہے. دیٹس انٹرسٹنگ مطلب موو ایز ویل. انہوں نے کہا جناب حکومت کو سائڈ پہ کریں، حکومت کا بل تھا نہیں تھا وہ گئی. اب وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، ہم بل تیار کر رہے ہیں. ایک بل بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں، ایک بل جو مولانا فضل الرحمان صاحب تیار کر رہے ہیں، ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں عینی ترامیم کا. دونوں بیٹھیں گے اور دونوں پھر میچ کریں گے، ایکسچینج کریں گے کہ آپ کی ترمیم یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، ہمارے والی رکھ لیں، آپ کی رکھ لیں، تو پھر ہم ایک مشترکہ بل بنائیں گے. سو دیٹس اے ویری ویری اسمارٹ موو. اگر آپ دیکھیں گے بلاول صاحب ہیز کم ٹو دا ریسکیو آف یہ شہباز شریف گورنمنٹ کہ جناب جو امبیرسمنٹ اس وقت سب کی ہو رہی ہے اس شہباز شریف حکومت کو، یہ نالائق ہیں، نکمے ہیں، جو فیصل واٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب ساری چیزیں کی ہوئی یہ بھی، اس کے باوجود بھی یہ سارا مولانا صاحب کو راضی کر کے پارلیمنٹ تک نہیں لا سکے. اور اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے ڈباکل فیاسکو کیا ہے اپنے لیے اور اپنے اتحادوں کے لیے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو اس کا انہوں نے حل نکالا ہے بلاول بھٹو صاحب نے. بلاول اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بڑی امبیرس بھی ہے اور بڑی ناراض بھی ہے کہ جناب کہ ان سے شاید جو مجھے کوئی سیاسی سورس نے بتایا ہے کہ رابطہ کیا گیا تھا. یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے کہ رابطہ کیا گیا تھا حکومت سے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، بل لائے جا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس ریکوائرڈ میجارٹی ہے، نمبرز پورے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اونرشپ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا اب اسٹیبلشمنٹ اور یہ نواز لیگ یا حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی، دے سوئم اینڈ سنک ٹوگیدر. اب ان کا رائز اینڈ فال اکٹھا ہی ہوگا، جو بھی ہوگا اوپر جائیں یا نیچے ہیں تو اکٹھے ہوں گے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے چیک کیا کہ یہ جو اتنے بڑے چینجز آ رہی ہیں جس میں صاف ذرا بتایا جا رہا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پازیٹیولی اس نے بھی اس میں شامل ہونا تھا. اگر 3 سال کی سروس بڑھائی جا رہی تھی، تمام سول ملٹری آفیسرز کی بڑھائی جا رہی تھی، ججز کی بڑھائی جا رہی تھی، تو ڈیفینیٹ طور پر فوج کا بھی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں بھی یہ فرق پڑنا تھا. لہٰذا وہاں سے بھی یہ پوچھا گیا کہ جناب کے نمبرز پورے ہیں، آپ نے جو اتنا بڑا ایک کھیل جو ہے شروع ہو گیا، ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ہر طرف ایک افراتفری مچی ہوئی ہے. ان کو یہ میسج دیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جی کہ جناب کہ ہاں نمبرز پورے ہیں، ان کو تسلی کرائی گئی تھی. لہذا جب نمبر پورے نہیں ہوئے، یہ سارا دوبارہ سے نئے سرے سے بم شیل سامنے آئے ہیں تو اس پہ ان کی طرف سے ناراضگی ہے کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے. ایک اچھی موو تھی، موو کو آپ نے اگر پورا طریقے سے سیکیور نہیں کیا تھا، ورک آؤٹ آپ نے نہیں کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز میں ایک ایک چیز کو لاک نہیں کیا تھا، تو آپ بھی امبیرس ہوئے، اسٹیبلشمنٹ بھی امبیرس ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. لہٰذا وہاں پر انہوں نے مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ اگر کہیں پہ ان کی کوئی سپورٹ چاہیے، سپورٹ سمجھ رہے ہیں نا آپ،
ماضی میں بھی خان صاحب کو سپورٹ دی جاتی تھی. خان صاحب تو خود کہتے ہیں, خان صاحب کی ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ جب پاور سے نکلتے تھے باتیں انہوں نے ساری کہہ دی, بتا دیا میں ہیلپ لیس تھا, میری حکومتیں کو اور چلا رہا تھا, جنرل فیض جنرل باجوہ چلاتے تھے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا جناب کہ میں نے بل پاس کرانے ہوتے تو اپنی کولیشن پارٹنرز ایم این ایز جو ہوتے تھے وہ میں ان کو ایجنسی کو کہتا تھا, وہ آ کے بندے پورے کرتے تھے, وہ پکڑ کر لاتے تھے ایم این اے کو. اور بتایا جاتا اس زمانے میں مشہور تھا ایک کرنل صاحب تھے جن کو دفتر ملا ہوا تھا پارلیمنٹ میں, اس کے آئی ایس آئی کے تھے, کرنل تھے, وہ بیٹھ کے پورے ایم این ایز کو مینیج کرتے تھے اور وہی سارا چلاتے تھے. اور جو بھی تھا یہ خان صاحب تو خیر انہوں نے نام تو نہیں لیا اس کے کرنل صاحب یا آئی ایس آئی کا, لیکن انہوں نے ایجنسی کہا تھا. تو جس کا تو مطلب واضح ہے کہ پاکستان میں ایجنسی تو ایک ہی سمجھی جاتی ہے جس سے کچھ سیاستدان یا کوئی دیگر لوگ جو ہے نا ذرا دبک کر رہتے ہیں, باقی تو کسی ایجنسی سے اس طرح نہیں ڈرتے کہ جناب کہ ان کو کہا جائے جائے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالیں اور وہ بھاگ کر چلے جائیں. خیر یہ تو علیحدہ سائڈ پہ تھی. بلاول صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ کی دفعہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, حکومت کو کہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں ہمارے بل پر. نو دیٹ سے سمارٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی حکومت میں نہیں ہے, مولانا صاحب بھی نہیں ہے. سو یہ وایا بھٹینڈیا کا راستہ نکالا گیا کہ جو ریفارمز کرنی بھی ہیں وہ بل جو ہے مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے مشترکہ طور پر سامنے آنا چاہیے تاکہ اس پر حکومت پر کوئی الزام نہ لگے کہ جناب کہ آپ مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں اور مولانا صاحب کو پتہ نہیں آپ نے کیا کھلایا پلایا, جس کے بعد مولانا صاحب راضی ہو گئے اور کل کو ان پر عمران خان صاحب جو ان کے پارٹی کے لوگ جو ہے تنقید کریں, تبرہ پڑھیں اور ان پہ ٹویٹر پہ کمپینیں چلائیں. سو مولانا صاحب کو فیس سیونگ دی گئی تاکہ مولانا صاحب کہہ سکیں بھائی صاحب ہم تو آئینی ترامیم کے حق میں تھے اور ہماری ترامیم ہے ان پہ حکومت ووٹ ڈال رہی ہے, ہم تو ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں. کل کو اب لگے گا کہ مولانا جو ہیں اپنی ترامیم پہ وہ ووٹ مانگنے جائیں گے ان سے, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, باقی پارٹی کے لوگوں سے. سو مجھے لگتا ہے یہ ریورس ہونے والا ہے اگر یہ چیز چل پڑی کہ دونوں کا مسودہ پیپلز پارٹی اور یہ مولانا صاحب کا اکٹھے آ گیا اور پھر اس کے بعد حکومت سے ووٹ مانگنے جائیں گے اور حکومت بڑی احسان ٹھوکے گی. وہ کہیں گے سوچتے ہیں, مشورہ کر لیں, بتاتے ہیں, پھر 2-3 دن بعد وہ بتائیں گے ہاں جی ٹھیک ہے 1-2 چیزیں ہمارے بھی ڈالیں اس میں, آپ کی بھی مانتے ہیں 2-4 ہمارے بھی مانیں. میرا خیال اس طرح کا پلان کیا جا رہا ہے تاکہ ساری چیزوں کو ون ون سچویشن ہو ان کے لیے. دیٹس مائی ریڈنگ. Again, I am saying it's my reading, it's my assessment. I may be entirely wrong. Politics میں کوئی چیز ڈاکومنٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو کہوں یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کیا تھا, لکھا تھا تو آپ مکر گئے. سو اٹس مائی اسیسمنٹ کہ یہ طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے سب کے لیے جس میں حکومت ہو, پیپلز پارٹی ہو, مولانا صاحب ہوں, ان سب کو فیس سیونگ ملتی ہے. پاسبلٹی اس طرح کی ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی سے بل موو کر کے حکومت احسان ٹھوک کے اس میں ووٹ ڈالے. اب آتے عمران خان صاحب پہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جب شروع میں عمران خان صاحب اور مولانا صاحب ایک دوسرے کے قریب ہے الیکشن کے بعد, جو کہ موقع جو ہے حکومت نے دیا تھا, انہوں نے مولانا صاحب کو وہ کہتے نا بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا تھا جب پاور شیئرنگ کر رہے تھے 8 فروری کے یہ الیکشن کی مار دھاڑ کرنے کے بعد, جو وہ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی کہ فارم 45 47 والی پارلیمنٹ اسمبلیاں جو کچھ بھی ہیں. مولانا صاحب نے بڑی سخت قسم کی تقریریں کی. وہ تو کہتے تھے کروڑ روپے دے کر آئے ہوئے ہیں, یہ پیسے والی اسمبلی ہے. مولانا صاحب نے بڑی, آپ کو یاد ہو, بڑی دھواں دھار تقریریں کی تھی پارلیمنٹ میں, جس سے عمران خان صاحب کو حوصلہ ملا تھا کہ جناب کہ اس وقت مولانا صاحب ہالٹ ہیں, ان کو پاور میں شیئر ان کو نہیں دیا گیا. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے آپس میں بیٹھ کے اپنے گھروں میں چیزیں رکھ لیں اور مولانا صاحب اس وقت ہالٹ ہیں, لوہا گرم ہے, اس پہ چوٹ لگو. حالانکہ مزے کی بات ہے مولانا صاحب کو شکایتیں جو ریگنگ کی تھی, مجھے ہروایا گیا, وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھیں. عمران خان صاحب کو جو ریگنگ تھی وہ ان کے خلاف تھی کہ ہماری بہت ساری سیٹیں مولانا صاحب کو مل گئیں. اب ذرا انٹرسٹنگ اب کیچ دیکھیں نا, دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں کہ ہماری, وہ کہتے ہیں ہماری ریگنگ کر کے عمران خان کو سیٹیں دی گئی. عمران خان نے کہا ہماری ریگنگ کر کے مولانا صاحب کو, کیونکہ کے پی کے میں تو وہ دو پارٹی تھے, اس میں پیپلز پارٹی نواز لیگ تو اتنی پریزنس ہی نہیں ہے. سو ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے. اچانک ان دونوں کو خیال آیا کہ وہ ہماری بھی آپس میں دشمنی, اپنی جگہ پہ ہمارا مشترکہ دشمن جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں. سو وہ دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے دونوں کو اپنے دن. مولانا صاحب کو لگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر میں ان پہ دباؤ بڑھا لوں گا یا حکومت پہ کہ دیکھیں جی میں پھر اسٹریٹ پہ, عمران خان صاحب کے پاس بھی اسٹریٹ پاور کچھ ہے, میرے پاس بھی ہے, پھر دم دم مس کلندر کریں گے سڑکوں پہ. سو عمران خان نے کہا جناب ٹھیک ہے مولانا صاحب ہمارے دشمن ہے, لیکن اس وقت حکومت کو ہم نے بدنام کرنا ہے, ان کو بتانا انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا, انہوں نے ریگڈ کیا, انہوں نے فارم 47 کی بنا لی ہے, ہم اس وقت اکیلے کھڑے ہیں ایسولیشن میں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب آ جائیں تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی لڑکے ہیں مدرسے کے, ہمارے پاس بھی ہیں, تو مل کے جناب ہم حکومت کا جینا حرام کر دیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ آواز بڑی ہماری جائے گی. ابھی تو میں اکیلا بول رہا ہوں, پھر مولانا بھی ساتھ ہوگا, پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, ٹی وی پہ بھی, سوشل میڈیا پہ. بات تو ٹھیک تھی خان صاحب کی. سو دونوں اکٹھے ہو گئے. مسئلہ وہی تھا کہ مولانا صاحب کو بھی پتہ تھا کہ جناب میں نے خان صاحب کو ساتھ میں نے حکومت نہیں بنا سکتا, میں ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہے, خان صاحب کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ہے ایک سپورٹ ہے, جس سپورٹ کی بنیاد پہ میں حکومت کے ساتھ بارگین کر سکتا ہوں, میں ان کے ساتھ
کوئی اپنا اب سودے بازی کر سکتا ہوتا ہوں. خان صاحب کا میں نے بتا دیا کہ انہیں یہی تھا کہ مولانا صاحب کو توڑا جائے, ان کو ساتھ رکھا جائے, لہٰذا انہوں نے اپنا وفد بھی بھیج دیا اور مولانا صاحب نے ریسیو کیا. حالانکہ جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے خان صاحب کے بارے میں مولانا, اور مولانا صاحب کے بارے میں خان صاحب, وہ بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے. سو اٹ واز اے میرج آف کنوینئنس, دونوں کو لگا کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیتے, اور وہی کچھ ہوا. مولانا صاحب نے الائنس ختم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب حکومت سے ان کی بات چیت ہونے لگی, حکومت کو کہا جی مولانا کی ہمیں ضرورت ہے, یہ خان صاحب کے ساتھ مل کے تو ہمارا نقصان ہے. انہوں نے جو ہی مولانا صاحب کے ساتھ ملا, مولانا صاحب نے تقریر کر دی اسمبلی میں, انہوں نے کہ فارم یہ 45 ہے یا 47 جو ہے نا اسمبلی یہی چلے گی. تو میسج الاؤڈ اینڈ کلیئر کہ مولانا صاحب نے حکومت کے ساتھ بات چیت مکمل کرو, عمران خان صاحب کا جتنا استعمال تھا ہو گیا ہے. لیکن جو آگے جو کچھ ہوا ہے اس پر میرا خیال ہے پرابلم ہوا جو خان صاحب کی لاٹری نکلی ہے, کیونکہ یہ بتایا گیا کہ جناب ان کو کسی یہ بیرون ملک سے جب فون ہے خان صاحب ان کو مولانا صاحب کو, کسی وزیر نے جا کے بتا دیا باہر, انہوں نے کہا ہاں جی مولانا صاحب کو ہم نے فون کرایا ہے, مولانا صاحب ہمیں ووٹ دیں گے. تو مولانا صاحب کو اس سے امبیرسمنٹ ہو کہ میرے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ بیرون ملک سے فون آتے ہیں اور مولانا صاحب ایک ہی فون کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں, جیسے جناب مشرف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جارج بش کے 9/11 کے بعد ایک فون کال آئی تھی اور ایک ہی فون کال پہ وہ ڈھیر ہو گئے تھے. تو ایسے مولانا صاحب کا پھر یہ کہتے کہ ایک ہی فون کال مڈل ایسٹ سے آئی اور مولانا ڈھیر ہو گئے. سو مولانا صاحب تھوڑے سے ڈٹ کے بھائی یہ تو میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. سو اس کا پھر موقع مل گیا خان صاحب کو, انہوں نے پھر اپنے بندے دوڑائے, پھر اپنی انہوں نے چیزیں کی. تو مولانا نے ان کو بھی ساتھ رکھا, انہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے خوف کی بنیاد پر حکومت میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور بات چیت کرے گی. آج عارف علوی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. 5 سال تک عارف علوی صاحب کو مولانا مطلب کبھی یاد نہیں ہے کہ حضور چائے پیتے ہیں سرکار, آج ان کو یاد آگے پہنچ گئے. سو دونوں سائڈ سے عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں جناب کہ ان ترامیم کو رکوایا جائے اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا الٹیمیٹلی ہمارے پاس آنا چاہیے, جو بات بھی ٹھیک ہے وہ رجسٹ کر رہے ہیں. مولانا صاحب کیا ہے کہ میں خان صاحب کی بنیاد میں کوئی اور ڈیل ماروں. سو یہ وہ چیز ہے میرا خیال ہے ابھی تک خان صاحب کے جو پتے ہیں وہ ٹھیک رہا, ان کے لیے ون ون سچویشن ہوگی خان صاحب کے لیے. ادھر کیس اگر یہ ترمیم ہو جاتے تو خان صاحب کہیں کہ دیکھا میں تو اکیلا لڑا, یہ دونوں مل گئے ہیں, یہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ عدالت پہ حملے کر رہے ہیں, یہ پاکستان کا سسٹم خراب کر رہے ہیں, اس میں بھی خان صاحب کو فائدہ ہے. اگر مولانا صاحب ترمیم نہیں ہونے دے تو خان صاحب اپنا کریڈٹ لے کے دیکھیں ہم نے مولانا صاحب کو راضی کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے, ہم نے بہتر پالیٹکس کی ہے. لہٰذا خان صاحب کو ان ادھر کیس مجھ سے پوچھیں ون ون دونوں شکلوں میں ان کو یہ فائدہ ہے. خان صاحب کو ترامیم ہو گئی تو بھی ان کا نیریٹو اسٹرانگ ہوگا, نہ ہو سکی ترامیم تو یہ کہیں کہ دیکھا ہم نے نہیں ہونے دی. سو خان صاحب از ان اے سیفر زون. باقی کچھ اور چیزیں کہ خان صاحب ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب سے, کچھ سیاست کی چیزیں وہ کسی وقت پھر بات کریں گے اس پر.